الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اذا خرجنا، جب وہ نکلیں گی یا وہ ظاہر ہوں گی، جن کا ظہور جب ان تین چیزوں کا ہوگا تو لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی کو بھی اس کا وہ ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو کہ اس سے پہلے نہ وہ لا چکا ہو، اور نہ ہی کوئی نیک عمل اس کے کام آئے گا جو اس کے بعد وہ کرنا شروع کر دے۔ یعنی یہ تین سائنز جو ہیں، سائنز یہاں پہ ظاہر ہے قیامت کی وہ نشانیوں کا ذکر ہے کہ یہ تین چیزوں کا جب ظہور ہو جائے گا، یہ تین نشانیاں سامنے آ جائیں گی قیامت کی، تو اس کے بعد کسی بندے کو اس کا اب ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جو کافر ہوگا اب اس کا مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہے، یا کوئی بندہ ہے وہ ساری زندگی غفلت میں گزار رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس مومنٹ ان تین نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر وہ نیکی پر آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضرور قبول ہے، لیکن اگر وہ ان تین چیزوں کے آنے کے بعد نیک کام پہ آئے گا تو وہ نیکی پھر اس کے اس وقت کام نہیں آئے گی۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی جو سن ہے وہ it rises on from the east and sets in the west, but what's going to happen before قیامہ is کہ جو سورج ہے یہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ دین دوسری نشانی بتائی وہ دجال، اور جو دجال کا نکلے گا فتنہ، اور دجال ظاہر ہوگا جب، اور تھرڈ چیز بتائی وہ دابۃ الارض، یہ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جو ظاہر ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی آیا کہ ان تین چیزوں، یعنی جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض وہ زمین کا جو جانور ہے اس کا نکلنا، یہ تین چیزیں جب ہوں گی تو اس کے بعد کسی نفس کو کوئی چیز اب فائدہ نئے سرے سے پہنچانے والی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ پہلے سے ہی مومن ہے اور نیک عمل کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ نیک عمل کرتا رہے گا، اس کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان لائے گا تو اب اس کو اس کے ایمان لانے کا، اب اس کو کوئی نئی سرے سے نیکی شروع کر دینے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ ہے بالکل موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ بالکل جب اس کی روح قبض ہونے کے لیے نکل آتی ہے، اب وہ نیک عمل کرنے کے لیے کوئی نیت کر لے گا تو اس کو اس کا ملک الموت کو دیکھنے کے بعد تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، خدا نخواستہ اللہ دینا چاہیں تو واللہ عالم۔ بٹ حدیث میں یہ فرمایا کہ ان تین چیزوں کو جب ظاہر ہو گیا تو اب تو گویا قیامت سامنے آ گئی۔ جو دین کا، شریعت کا اصل مقصد ہے وہ تو ہے ہی غیب کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا ہے، ایک ان سین کا سودا ہے، اسی کے عوض میں ان ریٹرن جنت اور ساری نعمتیں اور ریوارڈز کا وعدہ ہے۔ تو ان نشانیوں کو جب دیکھ لے گا بندہ کہ یہ تین چیزیں ظاہر ہو گئیں، اب وہ کوئی سوچے کہ یار میں اب ایمان لے آتا ہوں، اب اس کا وہ نیک عمل یا ایمان لانا یا اور نیکی پہ چلنا اور وہ اعمال کا کرنا اب اسے فائدہ نہ دے سکے گا۔ سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھنے کی ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو قیامت کی وہ عمومی نشانیاں ہیں، جیسے جھوٹ، فریب اور یہ سب ہونا، اور ماں باپ کی نافرما بردار اولادوں کا ہونا، علماء کا جو پیچھے گزر چکی ہیں حدیث اور روایات جو کہ سائنس آف دی آرٹ ہیں، انہیں تو وہ عمومی جنرل نشانیاں کہتے ہیں، وہ تو قیامت سے بہت پہلے ہی شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک چیز عام ہے۔ لیکن بعض نشانیاں ایسی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، جو میجر سائنز آف دا قیامت۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ان میجر سائنز آف دا قیامت میں سے ہیں کہ ان کے بعد، ان کے ظاہر ہونے کے بعد اب گویا کہ قیامت بالکل سر پہ آ چکی ہے۔ اور ان کے اندر بھی پھر if we do categorize تو اس میں دو قسم کی ہمیں نشانیاں ملتی ہیں۔ مثلا ایک تو اس قسم کی علاماتیں ہیں جو
بالکل عین قیامت جب سر پہ آ گئی، اب اس وقت ظاہر ہوں گی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے یا دابۃ الارض ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن بعض وہ نشانیاں ہیں جو اس سے کچھ مدت پہلے سے ہی بظاہر نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کی علامات ظاہر ہو جائیں گی، جیسے دجال کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا ظہور ہو جائے گا. تو بہرحال اب جو بالکل عین قیامت سے متعلق ہے، عین اس سے بالکل متصلاً کہہ لیں، تو اس کے بارے میں تو ایک روایت میں دوسری بھی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری بالکل دی اینڈ جو قیامت سے پہلے کا حوالے سے جو حدیث میں فرمایا، ان اول آیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ علی الناس ضحا وایما كانت قبل صاحبها فالاخرى على اثرها قریبا. کہ قیامت میں سے جو بالکل ایک تو وہی ہے کہ سورج جو مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ دابۃ الارض اس جانور کا نکلنا ضحیٰ یعنی کہ صبح چاس کے ٹائم پہ، ارلی مارننگ بالکل یہ نکلے گا. تو یہ تو بالکل قیامت سے متصل نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے ان کے حوالے سے تو ایک سورہ نحل میں بھی اس جانور کے حوالے سے آیت نمبر 82 میں کچھ ذکر آتا ہے، یا واللہ عالم. لیکن قرآن پاک کی جو ظاہری الفاظ اور جو قابل اعتبار روایات ہیں، ان سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر چلنے اور دوڑنے والا کوئی جانور ہوگا. وہ کس طرح کا ہوگا؟ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اسے اللہ نے ایک پہاڑ کی ایک چٹان سے پیدا فرما کر نکالا تھا، یا واللہ عالم. اللہ کی تو ظاہر ہے قدرت ہر شے کے اوپر ہے، وہ قادر ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن بعض روایات سے اتنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی جو صفا پہاڑی ہے حرم کے اندر کے قریب آج بھی موجود ہے، وہاں سے ظاہر ہوگا یہ جانور. بہرحال لیکن جتنی بھی ہم قیامت کی نشانیوں کو جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے اور انہوں نے فرمایا، اپنی ہاتھ کو اٹھایا اور 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے سامنے ہی پوائنٹڈ 2 fingers اینڈ سیڈ کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میری یہ 2 انگلیاں آپس میں جس طرح سے جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح سے میں اور قیامت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. گویا میرا آنا ان اٹ سیلف قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ میں آ گیا. تو اب یہ سمجھیں کہ آخری نبی آ گئے، اور اب اس کے بعد تو بس پھر قیامت کا یہ جیسے سارٹ آف اب ریپ اپ ایک شروع ہو گیا ہے. جیسے کوئی ایک اوکیزن ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، وہاں پہ بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، پلاننگز اس کی چل رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اس کے ایونٹ پلانرز ہائر کیے جاتے ہیں کہ جی اچھا اس کا پورا ایک ڈرافٹ تیار ہوتا ہے کہ یہ گیسٹس آئیں گے، اس طرح سے انویٹیشنز ہوگی، اس طرح سے یہ وینیو ہوگا، یہ ہال بک کیا جائے گا، یہ یہاں پہ یہ مینیو ہوگا یا جو کھانے پینے کا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور پھر ساری تیاریوں میں ہفتے کبھی مہینوں لگ جاتے ہیں ان کی تیاریوں میں. اور پھر وہ ایونٹ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، سب لوگ تشریف رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مہمان سارے آتے ہیں، حضرات اسٹیج پر تقریریں شروع کرتے ہیں، اور پھر بالکل آخر میں ایک مہمان خصوصی جسے چیف گیسٹ کہا جاتا ہے اس کی تقریر ہوتی ہے. وہ چیف گیسٹ آتا ہے، وہ اپنی تقریر کرتا ہے، اور جیسے ہی چیف گیسٹ جانے لگتا ہے واپس، اب گویا کہ ریپ اپ شروع ہو جاتا ہے. فٹافٹ جو عملہ، جو امپلائیز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں فٹافٹ اپنی کرسیوں کو، اپنی چیئرز کو فولڈ کرنا سٹارٹ کریں، انہیں ریپ اپ کریں، اپنے جو بھی ٹینٹس، اپنے کارپیٹس، ان کو ریپ اپ کرنا، فولڈ کرنا شروع کریں، اٹھائیں، اور اب پیک اپ کریں ہر چیز کا. تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان اٹ سیلف، جیسے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں آ گیا ہوں، تو اس کا مطلب اب میں تو چیف گیسٹ اس دنیا کا تشریف لے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گویا کہ صرف اس دنیا میں قیامت کا ہی انتظار کیا جائے. تو وہ اس بات کو بھی اب 1400 ایئرز ہو چکے ہیں، تو اب مزید علامات کا آنا اس میں کچھ زیادہ دور کی بات نظر نہیں آتی. اور ایک حدیث ہے، بہرحال یہ جو کچھ تو ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت سے متصلاً ہوں گی، جیسے یہ سورج کا مغرب سے نکلنا یا دابۃ الارض وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مگر ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال،
کہ خلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا کوئی امر اتنا بڑا نہیں ہوگا، اکبر من الدجال، دجال سے بڑا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک اتنا گھمگیر مسئلہ ہوگا، اتنا کریٹیکل مسئلہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہ ٹائم ہے۔ اب اس کے بارے میں تو ظاہر ہے یہاں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کی جا سکے، لیکن بالکل بریفلی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک یہ ہی ول بی اے جیو، ہی ول بی رول دا ورلڈ فرام جروسلم فار اے پیریڈ آف ٹائم، اور پھر مہدی علیہ السلام اس سے مقابلہ کریں گے، اور فائنلی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو بہت زیادہ حدیث وغیرہ میں اور قرآن میں اس کی جو ہنٹس ملتی ہے ہمیں، خاص طور سے اگر اس ٹاپک کو کسی نے اسٹڈی کرنا ہو تو سورہ کہف خاص طور سے اس کے بارے میں سب سے بہترین سورہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو چاہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے۔ ظاہر ہے بظاہر اس کا کیا مطلب ہوگا، ایک نور اس کو پروٹیکٹ کرے گا، جس ہر جمعے کو وہ سورہ کہف کی جو بندہ تلاوت کرے گا اور نیکسٹ فرائیڈے تک وہ اس کے ایک نور میں محفوظ رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور جو بندہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ جس کے سامنے دجال آئے تو وہ پھر سورہ کہف کی ہی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے۔ تو ظاہر ہے یہ شروع کی اور آخر کی جو 10 آیتیں، ان کے بارے میں بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ یہی پروٹیکشن ہے دجال کے اس فتنے سے اور دجال سے ان اٹ سیلف، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، کاف فا اور را، تو ایک مومن جو ہوگا وہ اسے پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے۔ اب بظاہر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن وہ اندھا ہو، if he is blind then how will he recognize دجال؟ تو اس کی آسان سی بات یہ ہے، وہ نور سے اللہ کے دیکھے گا، اللہ کے نور سے پہچان سکے گا یہ وہ دجال کے فتنے ہیں، یہ وہ دجال ہے جس کے چنگل میں پھنسنے لگا ہوں۔ کیونکہ دجل ان سیلف جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈسیو کرنا، دجل کا مطلب، اور دجال ہے ہی وہ جو ڈسیو کرنے والا۔ تو گویا اس کے دور میں ایسا ہوگا کہ ڈسیپشن کی ایک سارے ریکٹس ٹوٹ جائیں گے، اور کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں جس طرح سے ڈسیپشنز اور جھوٹ اور فریب جگہ جگہ چل رہا ہے، اور خاص طور سے اگر ہم گلوبلی ایک سچویشن کو دیکھتے ہیں تو یہ وقت آتا ہوا گویا ہمیں بالکل اپنے سر پہ نظر آتا ہے۔ اسی کی ایک دوسری روایت میں اگر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومہ، کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں دجال کے بارے میں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ انه اعور وانه يحيي معه مثل الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه فهي النار واني انذركم كما انذر نوح قومه، کہ یہ جو ہوگا یہ آور ہوگا، اندھا ہوگا دجال، اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی جو ان ریالٹی آگ ہوگی، اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ جنت ہے، جبکہ ان ریالٹی وہ جو ہوگی وہ آگ ہوگی، انار ہوگی، یعنی جہنم ہوگی گویا کہ، اور میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا اس سے۔ اور ظاہر ہے اس کے بارے میں اتنی احادیث ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہوتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا گویا ابھی یہیں کہیں پیچھے جنگلوں میں جھاڑیوں کے پیچھے کہیں چھپا ہوا ہے اور یہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کوئی دور بعید نہیں ہے، اور جیسے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت میں مسلم شریف میں بالکل کلیئر کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ بھی چلتا ہے وہ اسی دنیا میں کسی آئی لینڈ میں موجود ہے، تو اس کے ویٹ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ آلریڈی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے تو گویا کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر دجل کو ہم دیکھتے ہیں، ڈسیپشن کو دیکھتے ہیں، واٹ از ڈسیپشن، تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، یعنی ایک روایت میں جیسے آتا ہے غالباً کہ اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا اور اس کی آگ ہوگی اس کے ساتھ، اور جو اس کا پانی ہوگا وہ ان ریالٹی آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگا ان ریالٹی پانی ہوگا۔ مطلب آج کے زمانے میں کوئی بندہ جو بہت ہی کول ہے، بہت ہی
انجوائے کر رہا ہے، بہت ہی لائف اپنا کمفرٹیبلی رہ رہا ہے، پارٹی کر رہا ہے، ڈانس پارٹیز پہ جا رہا ہے، ٹوٹل کلبنگ کر رہا ہے، آؤٹ گوئنگ بندہ ہے، آج کے زمانے کے بالکل سٹینڈرڈز کے حساب سے لبرل ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے اپ ٹو ڈیٹ بندہ جو ہوگا وہ بہت ہی کول سمجھا جائے گا، دنیا میں اس کی بڑی عزت ہوگی۔ اور کوئی بیچارہ غریب ملا مولوی آدمی جو مسجد مدرسے میں بیٹھ کے اللہ اللہ ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ میں، عبادات میں مشغول ہوگا، وہ تو گویا آگ میں جل رہا ہوگا، اپنی بے زندگی برباد کر رہا ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں ہم سوچ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو لوگوں کی نظر میں وہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بندہ جو بالکل کول ہے، ماڈرن لبرل بندہ ہے، انجوائے کر رہا ہے، پارٹی کر رہا ہے، لائف اپنی پورا جی رہا ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ آج کے زمانے میں تو کول ہے، لیکن ان ریالٹی وہ اس آگ میں جلنے جا رہا ہے۔ آگے جا کے جو اس کو نظر آنے والی ہے وہ یہی وہ دجال کا فتنہ ہے کہ اس نے اسے وہ کول کر کے اس دنیا میں ایسا پیش کیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اس کے گویا اذا قرئ القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ایک ہڈن ویل اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی اور وہ یہ سمجھ بھی نہیں پا رہا۔ اور جو بندہ اس دنیا کے اعتبار سے آج آگ میں جل رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، مسجد مدرسے میں بیٹھ کے اپنا پورا وقت صرف کر رہا ہے، وہ تو گویا آگ میں جل رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، لیکن ان ریالٹی وہ آخرت میں اس پانی، اس ٹھنڈک اور اس جنت کی ہواؤں کا گویا منتظر ہے اور اس کے سامنے آنے والی ہیں، اور لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو یہ بالکل ایک مائنورٹی ہوگی۔ اور اینی ہاؤ اس کے بارے میں ظاہر ہے بہت ڈیٹیل ہے اور بہت ساری احادیث روایات میں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ وہ ایک کھلی علامت یہ ہوگی کہ اسے پہچاننے کی فائنلی جب الٹیمیٹلی ایک تو یہ دجالی فتنہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے فزیکل سامنے آنے سے پہلے ہی یہ دنیا میں رائج ہو چکا ہے آج اگر ایز وی اسپیک، تو اس کا سارا معاملہ، اس کا نظام آج کل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس کے اسی ڈسیپشن، اسی جو دجل ہے اس کے اندر رہ رہی ہے، اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی، چاہے وہ بندہ کراچی میں رہتا ہو، دبئی میں رہتا ہو، لندن میں رہتا ہو یا نیو یارک میں رہتا ہو، وہی کھانا پینا، اس کی ڈائٹ وہی ہیم برگرز، وہی فاسٹ فوڈز، وہی پیزا، ایک ہی ڈائٹ ہوگی، اسی طرح کی وہ بلو جینز اور ٹی شرٹس اور اس کی ڈریسنگ ہوگی، اور اسی طرح کا اس کا حلیہ ہوگا، اسی طرح کا اس کا بات کرنے کا سٹائل ہوگا، کوئی ایک یعنی فرق اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، گویا وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہوگا، وہ اسی دجالی ایک سوچ کے اندر رہ رہا ہوگا اور اسی کا پورا لائف سٹائل بتا رہا ہوگا کہ یہ وہ ایک ہی ہے۔ اور دوسری طرف پھر یعنی اس طرح سے اسے سمجھا جائے کہ گویا ایک گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ ہو چکی ہے آج کے زمانے میں۔ ایک طرف وہ دیندار لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں یا دوسرے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کی کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی، اور دوسری طرف وہ دجالی لوگ ہیں جو گویا اس دجل کے شکار، اس ڈسیپشن کے اندر پھنسے ہوئے، جنہیں ہر دوسرے چیز گویا نظر نہیں آئے گی۔ اب وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس یہ ایک تھاٹ کا، ایک آئیڈیالوجی کا چکر ہوگا جس کے اندر وہ پھنس کر اور گویا باقی سب کو کرٹیسائز کرنے پہ لگے ہوئے ہوں گے۔ اینیو جب وہ فائنلی آئے گا دجال اٹ سیلف، تو ہی ول بی اے جیو، وہ اندھا ہوگا کان سے، اس کی ایک آنکھ میں ول بی لائک اے بلجنگ گریپ، انگور کی مانند، اور پھر فائنلی وہ ظاہر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بہت سارے سپر نیچرل میریکلز جسے کہا جاتا ہے وہ دکھائے گا ہمیں، یعنی کوئی مردے کو زندہ کرنا۔ آج کل کے زمانے میں تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اسے سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں معلوم ہوتا۔ بالکل موت کے قریب کوئی پیشنٹ ہوگا، اسے الیکٹریفائی کرے گا، اس کو الیکٹریکیوٹ کرے گا، شاک دے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا، اور عام آدمی سمجھے گا کہ وہ اس مشین نے زندہ کیا ہے۔ حالانکہ زندہ کرنا یا کسی کو مارنا یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا جو ایمان ہے وہ اس کا لیول اتنا ویک ہو چکا ہے کہ وہ اس مشین کے اوپر زیادہ بلیو کرتا ہے، اس ڈاکٹر کے اوپر، اس ہاسپٹل کے اوپر زیادہ بلیو کرتا ہے بجائے اس رب کے اوپر یقین کرنے کے جس نے گویا ان ریالٹی لائف دینی ہے یا لائف لینی ہے۔ اور پھر دوسرا وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برسے، اور بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی آج کل کے زمانے میں یہ بھی کوئی بعید بات ہی نہیں ہے کہ
جو میٹیورولوجسٹ ہیں جتنے دنیا میں، جو موسمیات کے محکمہ موسمیات کے لوگ، ان سے بات کی جائے تو وہ اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، کنکر کرتے ہیں کہ ہاں ایسا پاسبل ہے آج کل کے زمانے میں کہ بادلوں کو بھی کنٹرول کر لیا جائے، اور بارشوں والے بادلوں کو اپنے حساب سے رائٹ لیفٹ کر کے یا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کر کے اور اپنی مرضی سے کسی پرٹیکولر جغرافیکل لوکیشن کے اوپر بارش برسائی جائے۔ تو یہ میڈیکل اور دوسری جو سائنس ہے یہ اتنی ترقی کر چکی ہے ہر فارم میں کہ یہ چیزیں ہونا اور ان کو ظاہر کرنا بھی کوئی بعید یا کوئی امپاسبل سی بات نہیں نظر آتی۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو دجال کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کریں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے ظاہر ہے وہ اسے دیکھ کر ان کا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور جو ویک لوگ ہوں گے ایمان کے اعتبار سے ان کا ایمان اور اس سے زیادہ اس دجال کے اوپر بلیو کرنا شروع ہوگا اور اپنے اوپر سے ویک ہوگا۔ اینی ہاؤ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی نشانیاں ہمیں بتائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر اور بہت ساری مزید نشانیاں ہمیں احادیث روایات میں ملتی ہیں جو آئندہ انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی۔ دوسرا ایک اور نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ امام مہدی رحمہ اللہ کا جو آنے والے ہیں ان کا نزول ہوگا۔ یہ بھی اسی ٹائم پر ہوگا، اس دجال کے ٹائم پر ہی ہوگا، جس کے بارے میں آیا کہ رجل من عطرتی، یہ میری ہی عطرت یعنی میری اولادوں میں سے ہوگا، اور یہ دجال سے لڑے گا۔ اور اس کے ٹائم میں آنے سے پہلے ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور سے کہ جو مسلمان قوم ہوگی وہ بالکل تتر بتر ہوگی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بڑے ہی ظالم حکمران ہوں گے، اور وہ اپنی ہی قوم پہ ظلم کرنے پہ ہوئے لگے ہوں گے۔ شدید من سلطانہم، ان کے جو رولرز ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ بغیرت ہوں گے، بہت ہی زیادہ سخت، ان کے اپنے حکمرانوں رولرز کی طرف سے اس مسلمانوں پر بہت ساری مصیبتیں اور سختیاں آ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ انہی مسلمانوں پر ان کی زمین کو تنگ کر دے گا۔ اور اسی حال میں پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ہی ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اور وہ پھر یہ جد و جہد کرے گا ان ظالموں کے خلاف، ان ظالم حکمران اور رولرز کے خلاف، اور پھر اللہ کی زمین جس طرح سے ظلم اور سے زیادتی سے بھری تھی وہ پھر عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، فرمایا کہ جس طرح سے زمین آج ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی، جب وہی زمین پھر عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ اور بہرحال یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت میں کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یؤتى اسمه اسمی، کہ وہ جب امام مہدی آئیں گے جن کا نزول جو خروج ہوگا، جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ میری ہی ایک تو نسل میں سے ہوں گے، اور عرب پہ حکومت کریں گے، اور اسی کے تھرو پھر پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا عرصہ جو ہوگا وہ 7 سال ہوگا، بعض روایات میں 9 سال کا بھی یا 8 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ایک تو وہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آل سے، اور ان کا نام بھی انہی کے نام پر ہوگا محمد، اور ان کے والد کا نام روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ہی ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا امام مہدی کے حوالے سے کہ اجل الجبہتی اقن الانفسی، کہ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی اور لمبی ناک ہوں گی، اونچی ناک ہوگی۔ گویا کہ جو ایک ہیومن جو مرد کی بیوٹیفیکیشن کی جو نشانی ہے وہ بھی بتائیں کہ ہی ول بی اے بیوٹیفل مین، ہی ول بی ایک جسے کہا جاتا ہے بہت ہی اچھے فیچرز کے مالک ہوں گے۔ اور ایک ان کی جو نشانی اور بتائی، ایک ان کے بارے میں کوالٹی ان کی بتائی امام مہدی کی، مسلم شریف کی روایت میں یکون فی آخر زمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعد، کہ وہ لوگوں کے درمیان پھر مال کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور بالکل گن کر نہیں دیں گے، بلکہ ان گنت لوگوں کے اندر جو غریب غربا ہیں ان میں مال کو فراوانی کے ساتھ ایمپل طریقے سے بانٹیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ یقش المال حسیا ولا یعد حدا، کہ وہ ہتھیلیاں ہاتھوں سے بھر بھر کے لوگوں میں مال تقسیم کریں گے اور گنتی کر کے نہیں دیں گے لوگوں کو۔ یعنی اس زمانے میں گویا بہت ہی
مال کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں بہت ہی زیادہ آج کے جیسے جو غربت کے جو شکار تھے وہ سب کی سب دور ہو جائے گی، اور مال کی بہت فراوانی ہوگی، اور ایمپل طریقے سے لوگ خوشی اور کمفرٹ اور کنوینئنس کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ اور ایک بات اور جو ان کے بارے میں فرمائی، یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ تھی، کہ وہ میری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ ھذا سید کما سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق ثم ذکر قصۃ لیملأ الارض عدلا، کہ یہ میری اپنے یعنی علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو امام مہدی ہوں گے وہ ان کی نسل میں سے ہوں گے، جیسے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے۔ یہ غالباً اس حدیث کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کیا علی رضی اللہ عنہ نے، جس میں فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابنی ھذا سید وعلی اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، حسن کی طرف اشارہ کر کے، اور یہ دو جماعتوں میں مسلمانوں کی صلح کروائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ بھی اس پہ ہسٹریز یعنی گائیڈ تو انہوں نے دونوں مسلمانوں کی جماعتوں میں جو بیٹل آف جنگ سے ستین کا جو مشہور واقعہ ہے، اور اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انہی بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بدولت ہی مسلمانوں میں صلح ہوئی، اور پھر ایک عظیم ملٹی ڈیکیڈز آف پیسفل ٹائم بھی بعد میں آیا۔ اینی ہاؤ خیر، یہ وہ ٹائم ہوگا، بہرحال یہ وہ پھر دجال سے لڑنے کے لیے امام مہدی کا نزول ہوگا، اور یہی وہ ٹائم ہوگا اس کے بعد پھر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں قیامت کی کہ گویا جن کے بارے میں ہمیں حدیث روایات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والی ہیں، اور ظاہر ہے قیامت کے بالکل قریب ایک وقت آئے گا جب دنیا میں کفر اور شیطانیت اور ظلم اور طغیان کا ایک ایسا غلبہ ہوگا کہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ اللہ کی وسیع زمین میں تنگ ہو جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے ایک مرد مجاہد، یہی امام مہدی جن کا ذکر ہے، ان کے صورت میں ہمیں عطا فرمائیں گے، اور پھر پورے عالم میں ایمان اور اسلام اور عدل اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی ان کی بدولت، اور پھر ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور انہی کے ہاتھوں پہ دجال کا خاتمہ ہوگا، اور پھر فائنلی دنیا میں ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ بٹ یہ وہی مین نشانیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء نے خاص طور سے دجال کے بارے میں اپنے لوگوں کو ڈرایا ہے، تو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر فرائیڈے کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیات کا اور لاسٹ 10 آیات کو باقاعدہ یاد کرنے کی ترغیب دی جائے، اور خود بھی یاد کیا جائے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے، تاکہ بندہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے اور اس نور میں اللہ کے پروٹیکشن میں رہ سکے ہر فرائیڈے سے ایوری نیکسٹ فرائیڈے اس سورہ کہف کی شکل میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔